السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے باقر کو جو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا 4 آدمیوں سے ہمیشہ دور رہنا، وہ 4 آدمی کون ہیں میں آپ حضرات کے سامنے ان کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے باقر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا 4 آدمیوں کے پاس نہ رہنا، راستہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ چلنا۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے خطرناک ہیں۔ پوچھا وہ کون سے آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بخیل آدمی، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جھوٹا آدمی، کہ وہ دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور۔ اور تیسرا فاسق آدمی، کیونکہ وہ تجھے ایک لقمے کے بدلے میں یا ایک لقمے سے کم میں بیچ دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابا جان، ایک لقمے میں بیچنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک لقمے سے کم میں بیچنے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں ایک لقمے کی امید پر بیچ دے گا۔ اور چوتھا رشتہ توڑنے والا، کیونکہ میں نے قرآن میں کئی جگہ اس پر لعنت دیکھی ہے۔ یہ باپ کی صحبت کے انمول موتی تھے جو بیٹے کو مل رہے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فاسق دوست بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے باتوں کا میرے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یہ 100% غلط بات ہے، کیونکہ آدمی پر تو جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی گھوڑوں کی سواری کرنے والا ہو، اس کے اندر جوان مردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اونٹوں کی صحبت میں رہنے والا ہو، اس کے اندر حد دھرمی ہوتی ہے۔ جو بکریاں پالنے والا ہو، اس میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ اگر ان جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی فطرت طبیعت پر اثر کرتی ہے، تو جو انسان کے ساتھ رہے گا تو اس پر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ ناظرین اکرام، آپ حضرات اپنے اوقات کی حفاظت کیجئے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، میرے اور آپ کے لیے سرمایہ بن جائے گی۔ اگرچہ تھوڑے سے دن ہیں مگر فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے کہ ایک بوڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے میدان جا رہی تھی، ایک معمولی سی چیز لے کر۔ کسی نے پوچھا کہ اماں جان، آپ کو وہاں کون پوچھے گا؟ وہاں تو بڑے بڑے امراء اور خریدار آئیں گے، شہزادے اور بادشاہ آئیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میں حضرت یوسف کو خرید نہیں سکوں گی، مگر دل میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ حضرت یوسف کے خریدار کہاں ہیں، تو میں بھی خریداروں میں شامل ہو جاؤں گی۔ میرے دوستو، جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میری یاد میں سفر کرنے والے کہاں ہیں، میری یاد میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجدوں کے دھکے کھانے والے کہاں ہیں، تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی ان میں شمار کر لیا جائے۔ اگر ہم ان اوقات کی قدر کر لیں گے تو یہ ہماری زندگی کا سرمایہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں بخشش کیے ہوئے لوگوں کے قطار میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔